بنایا اور اپنے محبوب کی یاد کے لیے بنایا. تو شاعر نے کہا یہ دل بنا کس کے لیے ہے؟ دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے. دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے. اللہ اور جان کی عزت پہ لوٹانے کے لیے ہے. جہاں آپ کی عزت پہ لوٹانے کے لیے ہے. اللہ پاک سب کو مدینہ پاک دکھائے. مکہ اور مدینہ ایسی جگہ ہے کہ جب بندہ مکہ جاتا ہے نا یقین جاتا ہے. جب وہاں قدم رکھتا ہے اور پہلی نظر حرم میں داخل ہو کر کعبۃ اللہ پر پڑتی ہے نا تو یقین جانیے ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور بندہ کہتا ہے کہ میں کہاں تھا, کہاں کا رہنے والا تھا, اے اللہ تو نے کتنا کرم کر دیا. اور علماء کہتے ہیں کہ ایک نظر جب کعبۃ اللہ پر پڑتی ہے نا تو پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. رکت پیدا ہوتی ہے نا, اسی نام توبہ اسی چیز کا نام ہے نا, رکت پیدا ہوتی ہے. اور علماء کہتے ہیں کہ 120 رحمتیں آقا کی حدیث ہے میرے کریم آقا کی ہر وقت کعبۃ اللہ میں برس رہی ہے. رحمت کا ایک ذرہ جسے مل گیا وہ کامیابی پا گیا. اور وہاں کتنی رحمتیں جی, توجہ ادھر, 120 رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. کعبۃ اللہ کو جب بندہ تک لیتا ہے اور زیارت کرتا ہے, طواف کرتا ہے, اور پھر کہاں جاتا ہے مدینہ پاک. جب گنبد خضرا کو دیکھتا ہے تو اسے یوں لگتا ہے کہ میں جنت میں پہنچ گیا ہوں. کہاں پہنچا ہوں بولنا ذرا. اس بات کو شاعر نے ایسے بیان کیا ہے کہ دل کہنے لگا کرتے ہی روزے کا نظارہ, دل کہنے لگا کرتے ہی روزے کا نظارہ. تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے. یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے. اور سناتی ہے یہی آیت تطہیر, پیغام سناتی ہے یہی آیت تطہیر. عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے. عزت میرے آقا. ایک بار جبریل امی حضور کی بارگاہ میں سرکار نے پوچھا کہ جبریل بتا
کوئی مجھ جیسا دیکھا ہے تو نے آج تک؟ تو جبریل امین نے جواب دیا حضور میں نے مشرق و مغرب چھان مارے، عرش میں ایک ایک چیز کو دیکھا، میں نے مشرق زمین پر مشرق اور مغرب سب دیکھ لیے حضور، میں نے تمام تر قبیلے دیکھے، لیکن آپ کے قبیلے جیسا، آپ کے خاندان جیسا، آپ جیسا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اس لیے شعر کہتا ہے کہ عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے، آیا سرور نہیں آیا جو بلاوا کی دل سے، یہ تیری طلب اور بڑھانے کے لیے ہے، یہ تیری طلب اور بڑھانے کے لیے ہے۔ حمد و صلات کے بعد اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے کہ ہم اللہ کے ذکر کے لیے یہاں حاضر ہو گئے ہیں۔ ایک لمحہ اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھنا، جمع ہونا، اللہ کی یاد کرنا، یہ باقی تمام تر کاموں سے افضل ہے۔ اس لیے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مقدسہ تلاوت کی ہے، وہ آپ ہر نماز میں جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو جب تک اس کو نہ پڑھ لیں آپ اور میری نماز مکمل نہیں۔ آپ اور میری نماز بولنا وہ کیا ہے کہ جب آپ نماز کے لیے جاتے ہیں سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ وضو کرتے ہیں۔ تو پہلے میں بتا دوں کہ وضو کی اتنی عظمت ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا، فرمایا اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے، حتیٰ کہ ایک حدیث میں فرمایا کہ جب ہاتھ دھوئے تو ہاتھ کے گناہ ختم ہو گئے، جب چہرہ دھوتا ہے چہرے میں آنکھیں بھی آ جاتی ہیں تو فرمایا چہرے کے گناہ ختم ہو گئے۔ اور آقا نے فرمایا کہ جب وہ مکمل وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس قدر وضو کی برکت ہے۔ اور ایک حدیث میں آقا نے فرمایا کہ وضو جو ہے یہ نماز کی چابی ہے، اور نماز جنت کی چابی ہے۔ نماز بولنا ذرا، جنت کی چابی۔ اب آپ کھڑے ہو گئے اور یاد رکھ لیں، ہاتھ اٹھائے یہاں تک، یہ جو کان کی لو ہے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، انگلیاں جو ہے مسیدھی رکھیں، ہاتھ باندھ لیے، نیت تھی کہ نماز پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے نماز کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو اللہ کی حمد کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ اللہ کی حمد کیسے کریں گے؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ حمد کر لی، توجہ ادھر، حمد کر لی۔ اب اور حمد کریں، وہ کیسے؟ سورہ فاتحہ شریف، سورہ فاتحہ شریف پڑھ چکے، اب اور قرآن پاک پڑھیں، کم از کم ایک آیت، سنت 3 آیتیں پڑھ لی، رکوع کیا، رکوع کیا، قوما کیا، سجدے میں چلے گئے، اگلی رکعت کو مکمل کیا، 2 رکعت نماز تھی، تشہد کے لیے بیٹھ گئے اور ہم نے پڑھنا شروع کر دیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، پڑھنا شروع کر دیا۔ اب ہم نے سمجھا کہ ہماری نماز کیا ہو گئی؟
مکمل ہو رہی ہے، اس کی بارگاہ میں عرض کی باری تعالیٰ نماز تو یہ تھی کہ ہم نے رکعتیں پڑھ لی، سجدے کر لیے، قرآن پاک کی تلاوت کر لی، اب آخر میں پہنچے ہیں تو کیا ہوا؟ سب سے پہلے تشہد میں التحیات کو پڑھا، پھر اس نے کہا اس کا حکم ہے کہ تمہاری نماز اس وقت تک مکمل نہیں جب اس تشہد کے اندر میرے محبوب پر درود نہ پڑھ لو۔ کیا نہ پڑھ لو؟ بولنا ذرا۔ کوئی نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک اس میں سلام نہ ہو، وہ بھی السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تم پر سلام۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی آپ لوگ سلام پڑھتے ہیں، کہتے ہیں یا نبی سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، یہ کہاں لکھا ہوا؟ تو پہلی بات، جب آپ اور میں نماز پڑھتے ہیں تو ہم جب تک یہ نہیں کہہ لیتے السلام علیکہ، کیا مطلب اس کا؟ اے نبی آپ پر سلام، اے نبی علیکہ کس پر سلام ہو؟ تو یہ نہیں اس وقت کہتے کہ اللہ کے نبی پر سلام بھیج دے، ہمارا سلام پہنچا جیسے درود، ایسی بات نہیں۔ کیا ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی، اے اللہ، یہ نہیں کہتے بلکہ کیا کہتے ہیں؟ نبی آپ پر کیا ہو؟ سلام ہو۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں، کوئی اختلافی مسئلہ نہیں، میں صرف سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم نے سلام بھی کر لیا، اب کیا کرنا؟ اس نے کہا کہ سلام کرنے والے اب درود بھی پڑھ، نماز کے اندر پڑھ۔ اب درود میں کئی بار حضور کا نام آتا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، فرمایا میرے محبوب کا نام لے کر پڑھنا عبادت میری ہے، لیکن اس میں عظمت اور شان، تعظیم، ادب میں نے اپنے محبوب کا رکھا ہوا ہے۔ اب تیری نماز مکمل ہو گئی ہے نا، ہو رہی ہے، تو اس کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے سلام بھی پڑھ لے اور درود بھی پڑھ لے۔ درود بھی پڑھ لیا، سلام بھی پڑھ لیا، اب ہم نماز مکمل کر چکے ہیں۔ اس نے کہا اسی نماز کو سلام پھیرنے سے پہلے اندر ہی دعا بھی کر لیں۔ کیا کر لیں گے؟ بولنا ذرا، کہ لوگ دعا نہیں کرنی چاہیے بھئی؟ سورہ فاتحہ شریف بھی دعا تھی، کیا تھی؟ یہاں پہنچے فرمایا نہیں، دعا کرو تمام تر اماموں کے نزدیک یہ دعا پڑھنا ضروری ہے۔ کیا ہے؟ بعضوں نے اس کو واجب کہا، بعضوں نے سنت کہا، لیکن ضروری کہا، اس کے بغیر نماز نہیں ہے۔ تو اب نماز کے اندر دعا کیا پڑھنی ہے؟ کوئی اپنی طرف سے نہیں، فرمایا میرے مصطفیٰ نے جو سکھائی ہے نا اس دعا کو پڑھنا ہے، وہ خاص دعا۔ وہ کیا ہے ذرا سننا، وہ دعا یہ ہے، فرمایا تو کیا کہنا ہے؟ رب اجعلنی، رب بولنا ذرا، کہ کہتے ہیں رب اجعلنی یا رب اجعلنی، ایسے نہیں، رب کیا ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے باری تعالی مجھے نمازی بنا۔ کیا بنا؟ بولنا ذرا، یہ نمازی تو تھا، نمازی تو تھا، تبھی تو پڑھ رہا تھا، فرمایا نہیں دوبارہ کرے تاکہ نماز پکی۔ رب اجعلنی، باری تعالیٰ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا۔ کیا بنا بھی؟ نماز۔ ہم سب توجہ کرنا، ہم نماز کیا کرتے ہیں مسجد میں؟ پڑھنے جاتے ہیں، بولنا نا، بولو، پڑھنے جاتے ہیں؟ نہیں، ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، قائم کرو۔ کیا؟ اب فرق سمجھا دوں، پڑھنے میں اور قائم کرنے میں کیا فرق ہے؟ جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو نماز قائم کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ نماز میں جھوٹ نہیں بول سکتے، بلکہ کسی سے بات نہیں کر سکتے۔ فرمایا جو جو چیزیں نماز کے اندر ہے نا، یعنی سچ بولنا ہے، برائی جو ہے نماز روکتی ہے، برائی سے، بے حیائی سے روکتی ہے۔ فرمایا قائم کرنا یہ ہے کہ نماز کے بعد بھی جب تو مسجد کے اندر کھڑا ہے
تو تو مومن ہے، مسلمان ہے، سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ اسی طرح نماز کے بعد بھی بازار کے اندر ہے، گھر کے اندر ہے، پھر بھی نماز قائم ہو، تیری زبان سے جھوٹ نہ نکلے۔ جیسے نماز قائم کا مطلب یہ تو نمازی ہے، غلط بیانی نہ کرے، غلط نگاہ نہ کرے، حرام نہ کھائے، یہ ساری چیزیں نماز قائم کرنا ہے۔ فرمایا تو نماز قائم کر۔ اچھا جی نماز قائم کر، آگے کیا کہا؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ومن ذریتی، باری تعالیٰ میری اولاد کو بھی نمازی بنا، میری اولاد کو بھی، میرے بچوں کو کیا کرنا؟ یہاں تک آگے توجہ طلب۔ اللہ پاک نے فرمایا اب دعا کرو کیا؟ ربنا اغفر لی، کہو سارے ربا، اس کا ترجمہ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ ربا اغفر لی، باری تعالیٰ مجھے بخش دے، کیا کر دے؟ مجھے، پھر والی دیا، باری تعالیٰ میرے ماں باپ کو بھی بخشا، میرے ماں باپ کو بھی۔ کوئی نماز اللہ نے ایسی نہیں رکھی جب تک آپ اپنے لیے دعا نہ کر لیں، جب تک ماں باپ کے لیے دعا نہ کر لیں، جب تک تمام تر مومنین کے لیے دعا نہ کر لیں۔ لوگ کہتے ہیں دعائیں کیوں کرتے ہو؟ رب کہتا ہے تو نے ساری نماز پڑھ لی ہے۔ ہاں باری تعالیٰ فرمایا جب تک والدین کے لیے دعا نہیں ہوگی تب تک تیری نماز پوری نہیں ہوگی، تب تک نماز تیری۔ اب سوال پہلے کیا کہا؟ ربنا اغفر لی، باری تعالیٰ مجھے بخش دے، مجھے کیا کر دے؟ پہلے اپنے لیے کیوں کی؟ پہلے ماں باپ کے لیے کرتا۔ اس کا جواب یہ ہے اگر بندہ خود بخشا ہوا ہو تو اس سے منہ سے جو نکلتا ہے وہ قبول ہی قبول ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا پہلے اپنے لیے کر، پہلے اب پھر کر۔ ربنا اغفر لی، پھر والی دیا، باری تعالیٰ میرے ماں باپ کو بھی کیا کر دے؟ بولو ذرا بھی کیا کر؟ ربنا، قرآن کا حکم ہے جو ہم دعا ہوتے ہیں، دعا کرنا، ان کے لیے ہاتھ اٹھانا، ان کے لیے ہاتھ اٹھانا۔ اب آپ کہیں گے ٹھیک ہے ہاتھ اٹھ گئے، ہم نے دعا کر لی، تو آپ جو لنگر کرتے ہیں، آپ جناب وہ فروٹ بانٹتے ہیں اور یہ ساری چیزیں چیلم کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں کیا؟ تو کیا صحابہ کرام نے ایسا کیا تھا کہ آپ وہ پھل پیک کر لیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ بانٹتے ہیں؟ جی جناب، سرکار کے صحابہ نے، آقا نے اس سے بھی بڑا حکم دیا، آپ کو منڈی سے خرید کر لاتے ہیں۔ بڑے صحابہ کرام کو انہوں نے تو پورا باغ ہی کر دیا تھا۔ اصالِ ثواب کیا بھی پورا باغ؟ بولو نا، سنا ہوا نہیں؟ ایک صحابی آ جاتا، حضور میری ماں فرمائے، آقا میری یاد رکھ لیں، ماں سے محبت کرو، ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہوئی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا او کر لو خدمت ماں دی، میرے آقا نے فرمایا کر لو خدمت ماں دی، او جن کعبہ ویکھنا ہووے او کرے زیارت ماں دی، او جن کعبہ، بولو نا ذرا، جن کعبہ۔ اب آپ نے کعبہ دیکھنا ہے نا، ابھی حج کے دن ہے، درخواستیں مانگی جا رہی ہیں، بینکوں میں درخواستیں کیا ہو گئی ہیں، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے، میں آپ جانتے ہوں گے اور میں بھی چلو آپ کو بتا دوں، اس وقت جو سرکاری حج ہے وہ 12 لاکھ اور کچھ ہزار ہے، ایسے ہے جی؟ تو بولو یار، میں غلط باتیں تو نہیں کر رہا، جہاں غلط کروں آپ بالکل آپ کریں، میں ہم قرآن اور حدیث سے باہر کبھی گئے ہی نہیں۔ کتنے سنو نا، کتنے بھائی؟
12 لاکھ. اور جو پرائیویٹ حج ہے وہ جناب 13 لاکھ 14 لاکھ 15 لاکھ 16 لاکھ جیسے جیسے آپ اوپر چلے جائیں گے 5 سٹار قریب اتنی جناب نے مکہ کے قریب اتنا وہ ساری چیزیں. تو حضور نے کتنا آسان فرما دیا. ایک شخص آیا اس نے کہا حضور میں جہاد کرنا چاہتا ہوں. جہاد آقا نے فرمایا تیری ماں زندہ ہے حیات ہے؟ جی حضور حیات ہے. فرمایا جا اس کی خدمت کر تمہیں جہاد کا ثواب ملے گا. کیا ملے گا؟ جہاد کا ثواب. ایک صحابی حاضر ہوا اس نے کہا حضور کوئی عالی شان بات بتائیں. آپ نے فرمایا سن لو عالی شان بات جو ایک بار ماں اور باپ کے چہرے کو دیکھ لے. کتنی بار دی؟ پیار سے محبت سے ایک بار باپ اور ماں کی زیارت کرے فرمایا اللہ اس سے کامل حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. 12 لاکھ خرچ کیے وہاں گئے 4 گھنٹے کا سفر ایئرپورٹ سے. کتنا جی؟ جدے اترے وہاں بیٹھے مکہ پاک گئے. میں بھی تھوڑے دن پہلے میں گیا ہوتا چند مہینوں کی بات ہے جہاں وہاں باریں دیکھی وہاں اترے طواف کیا. طواف کرنے کے بعد فوراً کیا ہوتا ہے سعی کرو دوڑو. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت ابھی تمرا فلا جناح. فرمایا اب دوڑو. اب کیا کرو؟ آپ دوڑے 7 چکر کاٹے. کتنے لوگ ہیں وہ دوڑ نہیں سکتے ویل چیئر لے لیتے ہیں. ہاں جی. اس کے بعد کیا کیا جی یہ ہو گیا. پھر کیا کیا جناب راس یعنی ٹنڈ کروا لی. اگر آپ نے حج پہ یہ عمرہ ہے حج پہ گئے تو پھر جناب اتنا مشقت اور اتنی محنت کے بعد حج پر تقریباً 8 دن تو مست ہے نا بالکل. لیکن یہاں سے 40 دن تقریباً لگ جاتے ہیں. مدینہ پاک جاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. پھر بھی پتہ نہیں قبول ہے کہ بولو یار اللہ سب نے لے جاوے تو سب نے قبول بھی ہو گیا. لیکن بتا عظمت بتا رہا ادھر فرمایا پتہ نہیں لیکن ادھر ماں باپ کی خدمت کرنا ان کے چہروں کی زیارت کرنا دیکھ بھال کرنا حسن و سلوک کرنا انہیں دیکھنا. فرمایا ایک نظر ایمان کی حالت میں جس نے ماں یا باپ کے چہرے کو دیکھا فرمایا اللہ رب العزت اس کو کامل حج کا ثواب عطا فرمایا. کیوں جی جان صاحب کامل حج یعنی قبول ہوا. سین سٹیمپ لگا کے اس صحابی نے کہا توجہ کرنا حضور یہ تو بڑی آسان بات ہے میرے آقا. اگر کوئی 100 بار دیکھے کتنی بار دیکھے جی 100 بار دیکھے. میرے آقا نے فرمایا اگر کوئی 100 بار دیکھے اسے 100 کامل حج کا ثواب ہے. 100 کامل. پھر کیوں نہ کہیے میرے آقا نے فرمایا او کر لو خدمت ماں دی جس نے کعبہ ویکھنا ہووے او کرے زیارت ماں دی. یہاں تو صرف ماں کا ذکر شاعر نے کیا ہے اس میں باپ بھی شامل ہے. اس میں بولنا ذرا. اور جن کے فوت ہو گیا ابھی ہم یہ سالانہ ختم ہے چیلم کا چیلم کا ختم ہے تو یاد رکھ لیں جن کے فوت ہو گئے. ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا جب حضور نے یہ بیان کیا تو وہ رو پڑا. حاجی صاحب رونے لگ گیا. سرکار نے فرمایا کیوں روتا ہے؟ قریب ہو گیا حضور دکھ آ گیا اسے. حضور میری ماں فوت ہو گئی میری ماں فوت ہوگی. آپ نے فرمایا میرا باپ بھی فوت ہوا ہے. آپ نے فرمایا کوئی ایک بار دیکھے تو کیا ملتا ہے بولو یار حج کا ثواب. میری ماں اور میرا باپ دونوں فوت ہو گئے تو سرکار نے فرمایا کیوں گھبراتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بن کر آیا ہوں. جا من زارا قبرین
جا کر منظر قبر والدین، جا کر ماں اور باپ کے قبروں کی زیارت کرنا، زیارت کرنا تیرا کام ہے، حج کا ثواب عطا کرنا یہ میرے اللہ کا کام ہے۔ فرمایا کہ جو ماں باپ کے قبروں کی زیارت کر لے اسے بھی اللہ رب العزت حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ایک اور صحابی ہے، اسے کہا حضور ماں باپ زندہ تھے، ہر روز زیارت کرتا تھا، اب بڑا بیزی بھی ہوں، مصروف ہوں، لیکن بڑا دل کرتا ہے ماں باپ کی زیارت کرنے کے لیے۔ سرکار نے فرمایا جب جمعہ کا دن آئے نا، جمعہ تو ماں یا باپ دونوں میں سے یہ دونوں فوت ہو گئے، ان کی قبروں پر چلا جانا۔ حضور کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا قارا سورہ یاسین، قارا سورہ یاسین، وہاں جا کر سورہ یاسین پڑھنا۔ کیا پڑھنا جی؟ لوگ کہتے ہیں قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، کہتے ہیں ثواب ہی نہیں پہنچتا۔ سرکار نے فرمایا قارا سورہ یاسین، وہاں جانا سورہ یاسین پڑھنا، جتنے حرف ہے نا ہر حرف کے بدلے نور عطا کیا جائے گا تیرے والدین کو، اور جب تو اس دنیا سے جائے گا نا اس نور کا بدلہ اللہ تیری قبر کو بھی روشن کر دے گا۔ اللہ بولنا ذرا، تیری قبر بھی۔ تو ماں باپ کی یہ شان ہے میرے بھائی، اب بھولے ہوئے جن کے والدین چلے گئے وہ قبروں پر جایا کرے۔ حضور روتے تھے ماں کی قبر پر جانے کے لیے، دعا کرتے تھے مولا۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں، میں ایک حدیث سنانے لگوں آپ کا کی وقت کم ہے، مواد میرے پاس بہت زیادہ ہے، صرف ماں باپ کی شان بیان کروں گھنٹے درکار ہے۔ سرکار نے فرمایا پہلی بات کہ ایک حسرت میرے دل میں لے لے، میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بنا، سارے نبیوں کا امام بنایا گیا۔ جنت حضور کے لیے، جنت کس کے لیے؟ جس کی طرف اشارہ کر دیں وہی جنتی، جو حضور کو تک لے ایمان کی حالت میں وہ جنتی بن جائے، جو اسے جنت تکے وہ بھی جنتی بنے۔ سرکار نے فرمایا اللہ نے ہر چیز عطا فرمائی لیکن ایک حسرت میرے دل میں رہی۔ کتنی حسرتیں جی ایسا؟ ایک وہ کون سی؟ سرکار فرماتے کاش میری والدہ ہوتی، میری والدہ ہوتی، ماں ہوتی، میں نماز پڑھ رہا ہوتا۔ کیا پڑھ رہا ہوتا؟ اور ایک روایت میں جس کو علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنے فتاوی میں بیان کیا، فرمانے لگے نماز عشاء ہوتی۔ کون سی نماز؟ نماز عشاء ہوتی، 2 رکعتیں پڑھ چکا ہوتا۔ کتنی؟ 2۔ اور 2 رکعتیں رہتی ہوتی، میری ماں آواز دیتی محمد، میری آواز، ماں کیا کہتی؟ آواز دیتی اپنے پیارے ہونٹوں سے، میرا نام لیتی محمد، میں نماز چھوڑ دیتا، ماں کی بات سنتا، ماں کی بات سنتا، اور پھر ماں کی بات سن کر